أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما شیطان انسان پر جو اپنے جال پھینکتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو مطلق صورت ہے، ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری صورت مقید ہے، بعض گناہوں کے لیے وہ بعض موسموں کا انتظار کرتا ہے. جیسے اس سے قبل محرم کا مہینہ گزرا، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ محرم کے شروع ہوتے ہی شیطان دو طرح کی بدعتوں کو رواج دیتا ہے اور دو فرقوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے اور دو بدعتیں جاری کرتا ہے. ایک تو رافضی جن کے اندر ماتم، سینہ کوبی، نوحہ خوانی اور تبرہ جیسی بدعات کا جال پھینکتا ہے،
پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور دوسرے ناصبی ہیں جن کے دلوں میں اہل بیت رسول کی عداوت ہے، دشمنی ہے، ان پر وہ خوشی منانے کی بدعت وسوسہ کے طور پر پیش کرتا ہے، اور وہ اسے اچھی طرح قبول کرتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور 10 محرم کو بطور عید مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اچھے پکوان اور لباس زیب تن کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں شیطان کو عقیدے کے تعلق سے گمراہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور بہت سے لوگ شیطان کے چیلے بن کر اس کے وساوس کو قبول کرتے ہیں، اور شیطان کی باتوں میں آ کر سفر کے مہینے کو نحوست کا باعث قرار دیتے ہیں۔ اس مہینے شادی بیاہ کو، بڑا سفر کرنے کو، یا کسی بڑے کاروبار کو جمانے کو اپنے لیے نحس تصور کرتے ہیں، نحوست قرار دیتے ہیں، اور ایسے ہر کام سے گریز کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک شیطان کی سازش ہے، اور بڑا ہی خطرناک حربہ ہے۔ یہ سارے موسم اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے۔ یہ مہینے، ہفتے اور دن اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ ان دنوں میں سے بعض دنوں کو منحوس کہنا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العزت نے 12 مہینے سال میں پیدا کر رکھے ہیں، اور کوئی شخص یہ کہے کہ تیرے 12 مہینوں میں سے فلاں مہینہ منحوس ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے اور اس کی تخلیق کو للکارنے کے مترادف ہوگا۔ یہ شیطان کا بندوں پر عقیدے کا وار ہے، اور یہ وار کر کے وہ بندوں کو مشرک بنا دیتا ہے، اور بہت سے بندے اس کی سازش میں مبتلا ہیں، اور اس مہینے کو اپنے لیے نحس تصور کرتے ہیں۔ بعض لوگ منگل کے دن کو اور بعض بدھ کے دن کو منحوس تصور کرتے ہیں۔ اس دن شادی بیاہ کا اہتمام یا سفر کا قصد ہرگز اختیار نہیں کرتے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک تدخل ہے، اور اللہ رب العزت کی غیرت کو اور اس کی تخلیق کو للکارنے کے مترادف ہے۔ اور جو لوگ اس بدعقیدگی میں مبتلا ہیں، وہ بہت سے حوالوں سے شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک طرح سے تقدیر کا انکار بھی لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک عیب جوئی محسوس ہوتی ہے
اور بہت سے شرعی نصوص کا انکار بھی۔ بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفرہ۔ آپ نے 4 چیزوں کی نفی کی۔ لا عدوى، ایک تو عدوہ نہیں ہے، عدوہ کا معنی کسی مرض کا متعدی ہونا۔ عدوہ سے مراد یہ ہے کہ کسی کی بیماری دوسرے کو لگ جائے اور پھیل جائے۔ فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا۔ ولا طیرۃ، اور نہ ہی بدشگونی کا کوئی تصور ہے، کسی شے کے منحوس ہونے کا عقیدہ کہ نقصان دہ ہونے کا عقیدہ بالکل خلاف شریعت ہے اور توحید کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ولا حامۃ، اور نہ ہی حامہ، ایک جانور جسے ہم اپنی زبان میں الو کہتے ہیں۔ جاہلیت کے دور میں الو کا گھر کی چھت پہ آنا یا گھر کے قریب اس کا آواز نکالنا منحوس تصور کیا جاتا تھا، اور جس گھر کی چھت پہ الو آ کر بیٹھتا یا بولتا اس گھر کے لوگ سہم جاتے کہ ہم میں سے کسی کی موت واقع ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی بھی نفی کی، اس کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ ولا صفرہ، اور سفر کے مہینے کو باعث نحس قرار دینا بھی غلط ہے۔ یہ مہینہ ہرگز منحوس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ہے، اس کے پیدا کردہ ایام میں سے ہے، اور اس کی ہر خلق میں حکمتیں ہیں۔ ہر خلق اس کی کسی نہ کسی حوالے سے اس کی رحمت اور برکت کا موجب ہے، تو سفر کی نحوست کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں 2 چیزیں اور بیان ہیں، ولا نوء، نہ ہی نو کی کوئی حیثیت ہے۔ نو ایک ستارہ جو آسمان پر نمودار ہوتا ہے، اور جس کا نمودار ہونا بارش کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور اگر بارش ہو جاتی تو اس بارش کو اس ستارے کی طرف منسوب کر دیا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے اس عقیدے کی بھی بے خونی کی کہ بارش تو اللہ تعالیٰ کے امر سے برستی ہے، اس میں کسی ستارے کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ ولا غول، اور غول بھی بالکل بے حقیقت ہے۔ غول سے مراد جاہلیت میں لوگ سفر پہ نکلتے اور شیاطین اور جن یہ بات محسوس کرتے تھے کہ ان لوگوں کے دلوں میں شیاطین کا خوف ہے، جنوں کا خوف ہے، تو وہ مختلف رنگ تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے آتے ان کو ڈرانے کے لیے، اور یہ بھی شیاطین کی ایک چال تھی تاکہ ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف نکل جائے اور یہ لوگ جنوں اور شیاطین کے خوف میں مبتلا ہو جائیں۔ چنانچہ
اس کا یہ اثر ہوا کہ لوگ جب اپنے گھروں سے نکلتے سفر کے لیے اور کسی جنگل میں داخل ہونے لگتے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ اعوذ بسید ھذا الوادی، کہ میں اس جنگل، اس وادی کے سردار کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، جس پر جن بڑا خوش ہوتے اور شیطان بھی کہ ہم نے ان لوگوں کے عقیدوں کو برباد کر دیا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف، اس پر توکل کی بجائے شیاطین اور جنوں پر توکل کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو شریعت نے حمایت توحید اور شرک کی بے خونی کے لیے یہ قواعد بیان فرما دیے تاکہ بندوں کے عقیدوں کی حفاظت کی جائے۔ تو اس میں خاص طور پہ یہ عقیدہ بدشگونی ختم کرنے کا اور کسی بھی شے کو اپنے لیے نحس تصور کرنے کا، یہ توکل کے خلاف ہے، توحید کے منافی ہے، اور اس کی حدود شرک کو جا کر چھونے لگتی ہیں اور بندہ شرک کے جال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسے ہر عقیدے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے توکل پر اور توحید خالص پر تربیت دینی چاہیے تاکہ ان کے عقائد فاسد نہ ہوں اور ان کا ایمان محفوظ رہے، کیونکہ عقیدے کا بگاڑ ساری نیکیوں کی بربادی کا سبب ہے۔ جس بندے کے عقیدے میں فساد آ جائے، اس کی نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اور تمام عبادات رائگاں جاتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا بگاڑ ہے، خاسرت دنیا والآخرہ، کہ بندے نے دنیا میں محنت کی اور وہ ساری برباد ہو گئی، اور قیامت کے دن بھی اسے کوئی اجر و ثواب نہ ملے گا، یہاں بھی خسارہ اور وہاں بھی خسارہ۔ لہذا توکل کی قوت اور ایمان باللہ کی پختگی اور اپنے عقائد کی اصلاح، یہ ہماری اولی ذمہ داری ہے۔ مگر آج یہ قوم بری طرح بدعقیدگی کے جال میں پھنسی ہوئی ہے اور طرح طرح کے طریقوں سے نحس اور بدشگونی اپنائی جا رہی ہے۔ اکثر آپ نے گاڑیوں کے پیچھے کالے کپڑے بندھے ہوئے دیکھیں گے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ یہ کالا کپڑا جو ہے ہمیں کسی حادثے سے بچائے گا، ایکسیڈنٹ سے ہماری حفاظت کرے گا۔ ایک انسان اس قدر گر سکتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے کپڑے کو اپنے لیے مشکل کشا سمجھے۔ اگر آپ کا کبھی سندھ کے اندرونی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو مختلف درخت آپ کو ملیں گے جن پر دھاگے لپٹے ہوتے ہیں اور کپڑے معلق ہوتے ہیں، باندھے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بدعقیدگی کی انتہا ہے۔ یہ کپڑے اور دھاگے ہماری مشکلات کو ٹال دیں گے۔ کپڑوں اور دھاگوں تک اور درختوں تک کو مشکل کشا قرار دیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ تو جاہلیت کے دور سے ہی ایک عمومی شکل اختیار کر چکا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا اور کچھ نئے لوگ جو مکہ
کی فتح کے موقع پر اسلام لائے تھے، آپ کے ساتھ ہو لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا قصد کیا تھا۔ اسی سفر میں جنگ حنین ہوئی تھی، قافلہ رواں دواں تھا، ایک درخت نظر آ گیا جس کا نام جاہلی دور میں ذات انواد تھا۔ ذات انواد کی تاریخ یہ ہے کہ جاہلی لوگوں نے اس درخت کو مقرر کر لیا، اور جب بھی اپنے گھروں سے کسی جنگ کے لیے روانہ ہوتے تو کچھ دیر کے لیے اپنے ہتھیار اس درخت سے لٹکایا کرتے تھے، اور اسے وہ فتح، نصرت اور کامیابی کا باعث قرار دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہتھیار اس درخت کے ساتھ لٹکا دیے جائیں تو فتح نصیب ہوگی۔ چنانچہ ان نئے مسلمان ہونے والوں نے نبی علیہ السلام سے ایسے ہی درخت کا مطالبہ کر دیا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا، یا ہو گیا، یہ درخت مشرکین مکہ کا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی کوئی ایسا درخت مل جانا چاہیے کہ کچھ وقت کے لیے اپنے ہتھیار لٹکایا کریں اور ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اور ویسے بھی یہ سفر ابھی وادی حنین کا ہے اور جہادی کا سفر ہے، تو کیوں نہ کوئی درخت مقرر ہو جائے۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک ذات انواط دے دیجئے، کوئی درخت ہمیں متعین فرما دیجئے، جیسا کہ مشرکین مکہ کا ایک ذات انواط درخت ہے، تاکہ ہم بھی اس درخت کے ساتھ اسلحہ لٹکائیں اور وہ کامیابی کی ضمانت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قولکم ھذا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تمہاری یہ بات بالکل بنی اسرائیل کی بات کے مشابہ ہے۔ انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جیسے ان کفار کے معبود ہیں، مشرکین کے، جسے وہ دیکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسے ہی کوئی چیز ظاہری ہمیں بھی دے دیجیے جس کو ہم دیکھیں اور عبادت کریں۔ تمہارا یہ درخت کا مطالبہ بنی اسرائیل کے مطالبے جیسا ہے، حالانکہ فرق تو بہت ہے۔ ان کا مطالبہ درخت کا تھا، ان کا مطالبہ پورے معبود کا تھا، مگر نبی علیہ السلام نے دونوں مطالبوں کو برابر قرار دیا، جس میں یہ اشارہ ہے کہ شرک چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر صورت تباہ کن ہے۔ شرک کا حجم سوئی کے ناکے کے برابر ہو یا کوہ ہمالیہ کے برابر ہو، دونوں اس لحاظ سے برابر ہیں کہ دونوں انسان کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں اور دائرہ ایمان سے خارج کر کے مشرک بنا دیتے ہیں، اور دونوں کی سزا دائمی جہنم کا عذاب ہے۔ تو اس حدیث میں یہ واضح اشارہ موجود ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا مطالبہ ایک پورے الہ کا تھا، اور ان نئے صحابہ کا مطالبہ ایک درخت کا تھا۔
تو کہاں ایک درخت اور کہاں پورا معبود، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مطالبوں کو برابر قرار دیا۔ یہ شرک کی بربادی اور تباہی کی ایک واضح دلیل ہے کہ شرک حجم میں چھوٹا بڑا دکھائی دے سکتا ہے، مگر باعتبار انجام دونوں برابر ہیں، دونوں تباہ کن ہیں۔ اس لیے اس قوم کو سمجھنا چاہیے، مگر افسوس کہ آج جگہ جگہ ذات انوات موجود اور قائم ہیں۔ اس دور میں ذات انوات سے صرف اسلحے لٹکاتے تھے، اور آج ان درختوں کے ساتھ دھاگے اور کپڑے لپیٹے جاتے ہیں۔ اس دور میں صرف ذاتی انوات جو تھا اس کی تاثیر لڑائیوں تک محدود تھی، اور آج ذاتی انوات کی تاثیر زندگی کے ہر معاملے میں شامل ہو چکی۔ وہ اس دور کے مشرک تھے، یہ آج کے دور کے مشرک ہیں، اور کتنی خطرناک بدعقیدگی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں، اور نہ ہی یہ عقیدہ کہ خیر و شر تو اللہ تعالیٰ کے امر سے آتے ہیں۔ خیر اور شر کے فیصلے نہ کوئی درخت کرتا ہے، نہ کوئی دھاگا کرتا ہے، نہ کپڑے کی پٹی کرتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ افسوس کہ ان لوگوں نے رب العالمین کے ساتھ ان دھاگوں اور پٹیوں کو برابر کر دیا ہے۔ جو مقام رب العالمین کا ہے وہ ان دھاگوں اور کپڑوں کو دے دیا گیا، درختوں کو دے دیا گیا۔ یہ بدعقیدگی کی انتہا ہے۔ تو لا عدوى ولا طیارۃ، نہ کوئی مرض متعدی ہوتا ہے اور نہ ہی بدشگونی یا نحوست کسی چیز میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے عقیدے کا عالم یہ ہے کہ کوے کی آواز سے ڈر جاتے ہیں، یہ آواز بھی نحس ہے، الو کی آواز بھی نحس ہے، کالی بلی راستہ کاٹتے یہ نحس ہے۔ تطیر جاہلی عقیدہ آج بھی کسی نہ کسی صورت موجود ہے۔ تطیر طیر ان سے ماخوذ ہے، اور طیر پرندے کو بولتے۔ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ لوگ کسی ارادے سے کسی بڑے کام کے لیے گھر سے نکلتے، جو پہلا پرندہ دیکھتے اسے اڑاتے۔ اگر وہ دائیں طرف کو جاتا تو سمجھتے کہ یہ کام بابرکت ہوگا، اپنا سفر جاری رکھتے، اور اگر بائیں طرف کو جاتا تو سمجھتے کہ یہ باعث نحوست ہے، وہیں سے واپس لوٹ آتے۔ یہ پرندوں سے فال لینا اور پرندوں کی حرکات کو اپنے لیے شگون سمجھنا، خواہ وہ نیک شگون ہو یا بد شگون، پرلے درجے کا شرک ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ پرندوں سے فال لیتے ہیں، اور مختلف دکانوں اور فٹ پاتھوں پر بہروپیے بیٹھے ہوئے، گندے کپڑے، گندی شکلیں، اور ان کا رخ کیا جاتا ہے ان سے قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، اور پھر وہ لوگ طوطے سے پوچھتے ہیں یہ شخص جو آیا ہے اس کی قسمت کا حال بتاؤ۔ لیکن انسان نے اس قدر یہ انسان مر چکا ہے، دل مردہ ہو چکے ہیں، بدعقیدگی کا راج ہے کہ ایسے غلیظ ترین لوگوں سے اپنی مشکلات اور اپنے مستقبل کے احوال معلوم کرنے کے لیے
ملاقاتیں کی جاتی ہیں اور وہ لوگ مستقبل کا حال طوطے سے پوچھ کر بتاتے ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین، اے انسان تجھے تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، تو عقل کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے ساری مخلوقات پر حاوی. اس قدر گندے عقیدے، اتنی بری سوچ. تو حقیقت میں یہ اللہ پر توکل کے منافی ہے. آئیے ایک بشارت ان لوگوں کے لیے سن لی جائے جن کے عقیدے ٹھوس ہیں، جن کا اللہ پر توکل کامل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک جماعت کا ذکر کیا. دراصل آپ نے قیامت کے دن مختلف امتوں کی تعداد کے حوالے سے بات کی. یا تو آپ نے خواب دیکھا یا اللہ رب العزت نے وہ قیامت کا منظر آپ کو دکھا دیا. رأیت نبیا معہ الرہط، کچھ انبیاء کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہے 25-30 افراد کی. ورأیت نبیا ومعہ رجل اور رجلان، کچھ انبیاء کو دیکھا جن کے ساتھ 2 یا 1 لوگ کھڑے ہیں بس. وَرَأَيْتُ نَبِيًّا وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، کچھ انبیاء کو دیکھا جو اکیلے کھڑے تھے، پوری زندگی توحید کی دعوت دی، ایک بندے نے مان کے نہیں دیا. قیامت کے دن تنہا کھڑے ہوں گے. یہ نبی ناکام نہیں ہے، بہت ہی کامیاب ہے. کہ لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن توحید سے 1 انچ آگے پیچھے ہونا گوارا نہیں. عقیدے پر استقامت، صلابت اور سختی سے قائم رہنا، یہ ان کی زندگیوں کا ثمر ہے. اور یہ بہت بڑی کامیابی. لوگ مانے یا نہ مانے، تکلیفیں دیں، بائیکاٹ کریں، لیکن توحید کو نہیں چھوڑنا. یہ ان انبیاء کا اسوہ حسن ہے. فرمایا کہ اچانک میں نے ایک امت کو دیکھا، بہت بڑی امت، بہت بڑی جماعت. سمجھا کہ یہ میری امت، مگر بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت. پھر ایک اور امت کو دیکھا جو اس سے بھی بڑی، کہیں بڑی. فرمایا کہ یہ آپ کی امت ہے. وفیہم 70,000 رجل یدخلون الجنت بغیر حساب. میری اس امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے. اللہ ان کا حساب نہیں لے گا. انہیں عذاب دیے بغیر جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. ان کا حساب لیے بغیر جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. 70,000 افراد. ایک حدیث میں فاستزدت ربی، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے. میری امت تو بے تحاشا افراد پر مشتمل ہے، 70,000 کا عدد بہت کم ہے. اس تعداد میں اضافہ فرما دے. فزادنی، اللہ تعالی نے میری دعا قبول کر لی اور اس تعداد کو بڑھا دیا. یہ 70,000 جو ہیں، ان میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور دیتا ہوں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. حدیث طویل ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بلا حساب جنت میں داخل ہونا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هم الذین لا یسترخون ولا یتطیرون ولا یکذبون وعلی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر 4 خوبیاں پیدا ہو جائیں.
استرقاء نہیں کرتے، یعنی کسی سے دم نہیں کرواتے۔ دم کرنا ثابت ہے، خود کیجیے، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت۔ عام طور پہ لوگ دکانیں سے جا کر بیٹھے ہوئے، دم کرنا، تعویذ لکھنا، استخارے کرنا، ان ڈاکوؤں کا یہ طریقہ واردات ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے، اور لوگ لوٹ رہے ہیں۔ ایسوں کا قصد کرتے ہیں کہ جا کے ان سے تعویذ لیں، دم کروائیں، اور شریعت اسے حقیقت توکل کے منافی قرار دیتی۔ جب کسی کی طرف جاؤ گے تو دل میں اسی کا خیال ہوگا، اور شریعت چاہتی ہے کہ بندے کا ہر خیال ہر وقت اللہ رب العالمین پر ہو، اسی پر توکل ہو، اسی کو پکارے، اسی سے فریاد کرے۔ یہ حقیقت توحید ہے۔ اور دم کروانے کے لیے کہنا اس توکل کے منافی ہے۔ اتنی گہری ان کی توحید ہے، اتنی پختگی کے ساتھ کسی کو دم کرنے کا بھی نہیں کہتے، حالانکہ شرعی دم تو ثابت ہے، قرآنی آیات سے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سورہ فاتحہ کے بارے میں، نعمت الرقیہ، یہ سب سے بہترین دم ہے۔ مقصد آپ کا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہوتی، دم کرنا ہو تو پڑھ کے دم کر دیجیے، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت۔ تو یہ لوگ جنہوں نے بلا حساب جنت میں جانا ہے، یہ ان کے توکل کا عالم ہے، اور ان کی توحید کی پختگی ہے، اور ان کی غیرت توحید کا مستویٰ ہے۔ دوسری خوبی ولا یتطیرون، پرندوں سے فال نہیں لیتے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الو یا کوا یا کوئی پرندہ ان کے عقیدے پر وار نہیں کر سکتا، بلی کالی ہو سفید ہو کوئی پرواہ نہیں، رب پر توکل ہے۔ خیر و شر اللہ کے امر سے آئے گی، اس پہ کسی پرندے کا، کسی مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو ان کے عقیدے بہت ہی ٹھوس ہیں۔ کسی درخت کو متبرک سمجھنا، کسی کپڑے کو متبرک سمجھنا، دھاگے لپیٹنا، بالکل ان کے عقیدوں سے خارج ہے یہ بات۔ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ولا یکتوون، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ آگ سے داغ لگوا کر علاج نہیں کرتے۔ یہ علاج اگرچہ ثابت ہے یہ آگ کے داغوں کا، لیکن چونکہ آگ اہل جہنم اور نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، تو ایسا طریقہ علاج اختیار نہ کیا جائے جس میں کفر یا شرک کے حوالے سے کوئی تائیدی چیز بنتی ہو۔ تو وہ اگرچہ اس جائز صورت ہے مگر اس کو اختیار نہیں کرتے، اور جو دیگر علاج کی صورتیں ہیں انہیں اختیار کرتے ہیں جو حلال اور مباح ہیں۔ اور چوتھی چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کیا ہے؟ توکل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دیے ہیں انہیں بروئے کار لاؤ، بروئے کار لا کر توکل کرو۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اعقل وتوکل، اگر اونٹ پر سوار ہو اور مسجد آ رہے ہو نماز کے لیے تو اونٹ کو پہلے باندھو پھر مسجد میں آؤ۔ یہ نہ کہو کہ کھلا چھوڑ دو، اللہ پر توکل کر لو، نہیں، اسباب پہلے اختیار کر لو، اونٹ کی حفاظت کا، اس کو باندھنے کا انتظام کر لو، پھر توکل کرو۔ اگر بیماری ہے، بخار ہے، کوئی تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ نے علاج کے اسباب دیے ہیں۔ تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو دواؤں سے علاج کرو، تو علاج کر کے توکل کرو، یہ نہیں کہ دواؤں کو چھوڑ دو کہ اللہ پر توکل ہے۔
یہ حقیقت توکل نہیں ہے. یہ اسباب بھی اللہ کے عطا کردہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسباب عطا کردہ اسباب کو اپنانا یہ عین توکل. ہاں ایسے اسباب جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نہیں ہیں، یہ ایسے اسباب جو شریعت کے خلاف ہیں، انہیں اختیار کرنا توکل نہیں بلکہ معصیت اور گناہ ہے. بلکہ بعض اوقات وہ اسباب جو ہیں وہ کفر اور شرک کی وادی میں دھکیل دیتے ہیں. اور عام طور پہ یہ اسباب درگاہوں اور قبروں کے مجاوروں میں نظر آتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں. تو جو حلال اسباب ہیں انہیں اختیار کر کے توکل کیا جائے. تو جس قوم میں یا جس شخص میں یہ چار خوبیاں اچھی طرح پیدا ہو جائیں، ایک مکمل فہم اور بصیرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا حساب نہیں لے گا. پیشی تو ہوگی اللہ کی عدالت میں، مگر وہ حساب جو بصورت مناقشہ ہے، سخت حساب وہ نہیں ہوگا، آسان حساب ہوگا. آسان حساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرگوشی کے انداز میں بندے پر گناہ پیش کر دے گا، ہر گناہ کا بندے سے اقرار لے گا اور آخر میں فرما دے گا کہ میں نے سب معاف کر دی. یہ آسان حساب. مشکل حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو پیش کرے اور بندے سے پوچھے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا. اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. اور یہ مشکل حساب. اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے لیے آسان حساب کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ یا اللہ میرا حساب آسان لینا، میرا حساب آسان فرما دے. یہ بہت بڑی بشارت ہے. اور اس کے اہل کون لوگ ہیں؟ جو توحید کے تقاضوں کو اتنی گہرائی سے سمجھیں اور انہیں پورا کریں. وہ لوگ قطعاً کسی خیر کے مستحق نہیں ہیں جو کسی بھی شے کے بارے میں نحس یہ بدعقیدگی میں مبتلا ہے. سفر کا مہینہ آ گیا، جناب یہ مہینہ منحوس ہے، شادی بیاہ نہ کیے جائیں، کاروبار نہ کیا جائے، کوئی لمبا سفر نہ کیا جائے، منگل ہے، بدھ ہے. ان دنوں میں بھی نحس پایا جاتا ہے. شرک ہے یہ، اور یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی ہے. ایسے لوگ قطعاً کامیاب نہیں ہوں. قرآن پاک میں دو چیزیں مذکور ہیں، انما طائرهم عند ربهم، تمہارا شگون تمہارے رب کے پاس ہے. اور ایک مقام پر فرمایا کہ تمہارا شگون تمہارے اندر موجود ہے. ان دونوں میں تعارض نہیں ہے. اللہ کے پاس شگون ہونے کا معنی یہ ہے کہ خیر ہو یا شر ہو اللہ کے امر سے آئے گی. اور تمہارے اندر شگون کا موجود ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے، شر کا ہو یا خیر کا ہو، اس کا سبب تم خود ہو. اگر تم پر کوئی عذاب آ جائے، کاروباری گھاٹا پڑ جائے، کسی بچے کا انتقال ہو جائے یا کوئی بیماری ٹوٹ پڑے، تو اس کا شگون تمہارے اندر ہے. تمہاری معصیت ہے، تمہارے گناہ. اپنے گناہوں پر غور کرو، اپنے گناہوں میں ان اسباب کو تلاش کرو. قصور تمہارا ہے، گناہ تمہارے ہیں. اور منحوس اللہ کا مہینہ ہے، منحوس ماہ سفر ہے نہیں، یہ تمہاری معصیت ہے، تمہارے گناہ، یہ سارے شگون تمہارے اندر موجود ہیں. اگر تم عمل صالح کرتے ہو، توحید پر قائم ہو، توکل کے تقاضے پورے کرتے ہو، تو اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں گے. وقتی طور پر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو یہ خالق کائنات کی وہ آزمائش ہے جس پر صبر کی صورت میں اور درجات کی بلندی حاصل ہوتی ہے. تو یہ بھی انجام کار میں خیر ہی خیر. اور اگر تمہارے اندر معصیت ہے، گناہ،
شرک و کفر بھرا پڑا ہے، یہ شگون تمہارے اندر موجود ہے، کوئی فتنہ آتا ہے، کوئی عذاب آتا ہے تو اس کا سبب تم خود ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تری اور خشکی میں فساد رونما ہو چکا، وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی اپنی کرتوتیں، اپنی حرکتیں، اپنے گناہ اس کا سبب ہے۔ جو بھی عذاب نازل ہو رہا ہے بحر و بر میں، تم خود اس کا سبب ہو۔ یہ ہے تمہارا شگون تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے اعمال کی صورت میں۔ اچھے اعمال اگر کرو گے تو اللہ کی طرف سے خیر حاصل ہوگی، برے اعمال کرو گے تو اللہ کے فیصلے سے تمہیں شر نصیب ہوگا، اور تم اس شر کو ماہ سفر کی طرف منسوب کر دو، منگل اور بدھ کی طرف منسوب کر دو کہ صبح فلاں شخص متھے لگ گیا تھا، کوئی غریب ہو، فقیر ہو، بیچارہ پراگندہ حالت ہو، ہم ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں دن کیسا گزرے گا، کوئی نقصان ہو جائے تو اس نقصان کو اسی بیچارے پر ڈال دیتے ہیں کہ صبح صبح اس کا چہرہ دیکھ لیا اس لیے یہ نقصان ہوا۔ اپنی معصیتوں پر غور نہیں کرتے، اپنی سیاہکاریوں پر غور نہیں کرتے کہ تمہارے اندر موجود ہے تمہارا شگون۔ تو خود تم توبۃ النصوح کرو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، توحید کے تقاضوں کو سمجھو، معصیتیں ہیں، گناہ ہیں، سچی توبہ کرو تاکہ اللہ رب العزت کو تم پر رحم آ جائے اور تمہاری جو مشاکل اور مصائب ہیں وہ ٹل جائیں اور تم عافیت اور آسودگی میں آ جاؤ۔ تو پھر جو عقیدے ہم نے بنا رکھے ہیں ماہ سفر کے تعلق سے، یہ خالق اور مالک کی معصیت ہے، اللہ تعالیٰ کو للکارنے کے مترادف ہے، اس کی تخلیق کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے کہ یا اللہ یہ کیا تو نے سفر کا مہینہ بنا دیا، نحوست سے بھر کر، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سارے دن مبارک ہیں، ساری گھڑیاں مبارک ہیں، ساری ساعات بابرکت ہیں، سارے مقام بابرکت ہیں۔ اصل جو قصور ہے یا کمی بیشی ہمارے اندر ہے، ہمارے اعمال کی صورت میں۔ اگر ہم اعمال صالحہ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، رحمت بھرے فیصلے فرمائے گا، اور اگر نافرمانیاں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، پھر مختلف عذاب ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو ہمیں اپنے اندر کا جائزہ لینا چاہیے، گناہ ہو، معصیتیں ہو، بدعقیدگی ہو، توبہ کر لیں، رجوع اللہ کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں اور اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنی اصلاح کر لیں، سدھر جائیں پوری طرح، تاکہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ عافیت میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے، رحمت بھرے فیصلے ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہی توفیق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے احوال پر رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بدعقیدگی کی لعنت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔